اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کو نور کا مرکز بنایا ہے۔ یہ دل ہے جو ایمان کا گھر ہے، محبت کا سرچشمہ ہے اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب یہی دل بغض، کینہ، انتقام کی آگ سے بھرتا ہے تو یہ جو نور ہے یہ بجھ جاتا ہے۔ دل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کینہ رکھنا جو ہے ایک ایسا زہر ہے جو کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ ہمیں نقصان خود پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے معاف کر دینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے اور اسے اہل ایمان کی پہچان بتایا ہے۔ معافی جو ہے وہ ایک اخلاقی خوبی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ ایک روحانی ضرورت بھی ہے۔ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے دل سے ایک بوجھ ہے جو اتار دیتے ہیں، اپنے دل کے زنگ کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کی وجہ سے کھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاف کرنا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین اسلام میں معافی کا کیا زاویہ ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سماجی رویہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے، صرف شرط کیا ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، پہاڑوں سے اونچے کیوں نہ ہوں۔ شرط پھر وہی کیا ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے۔ جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کی یہ جو صفت ہے معاف کر دینے والی، اس کو ہم اپناتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کے مطابق مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ ایسے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے جو دوسروں کو معاف کر دے۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو ہے دوسرے کو معاف کرنا، ایک ہے خود کو معاف کرنا۔ کچھ لوگ خود اپنی غلطیوں کو جو ماضی میں ان سے ہوئی ہیں معاف نہیں کر پاتے، بھول نہیں پاتے، اور اس کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے اور معافی کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں صرف دوسرے شامل نہیں ہیں بلکہ اس میں خود کو معاف کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے اور اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان توبہ کرے اور خود کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، آیت کا ترجمہ ہے کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تشریح میں ہم ایک بات عرض کر دیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو صرف اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے، صرف اتنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر غور کریں تو کیا ہمارا بدلہ اتنا تھا؟ یہ یقین کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایک صاحب نے ہمیں فرض کریں کہ ایک تھپڑ دے مارا، ہم نے بدلے میں اس کو تھپڑ دے مارا، لیکن دین کے لحاظ سے اگر ہم نے تھپڑ زیادہ زور سے مار دیا ہے تو کام خراب ہو گیا۔ تو بدلہ لینا 10 دفعہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ اجازت تو ہے، کچھ خاص اس کی حدود ہیں، کچھ اس کی قید ہے، اس میں رہتے ہوئے
ان حدود میں رہتے ہوئے ہم بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہ کیسے ہمیں یقین ہو کہ ہم نے صرف اتنا ہی بدلہ لیا ہے جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا؟ اور پھر اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے، اور جو اجر اللہ خود کہہ دے کہ میرے ذمے ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ کے ذمے ہے، اس سے بڑی ضمانت ہو کیا سکتی ہے؟ آپ یہ سوچیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آپ کا فرمان ہے کہ تم میں سے فضل اور وسعت والے جو لوگ ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں اور مسکینوں کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور انہیں معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کر دے؟ اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ کو بات بتائیں، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی۔ ایک صاحب نے کچھ ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت اذیت ہوئی، اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ مقصد کیا، اس بندے سے غلطی ہوئی، چاہے اس نے جان بوجھ کے کی یا اس نے نادانستگی میں کر لی، ہمارا ظرف بڑا ہونا چاہیے، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہم اس کو معاف کر دیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کی مخلوق کو معاف کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف سے معافی کے حقدار ہوتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں نا، آیت میں بھی اللہ نے کیا کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ ہمیں کیا دکھایا گیا کہ ہم اللہ کے مخلوق کو معاف کریں، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاف فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اگر اس پہ ہم غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سوائے چند موقعوں کے، بڑے خاص چند موقع ہیں، آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ گو کہ اس میں سب سے بڑا اور سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ طائف کا ہے، جو ایک مثال دی جاتی ہے، لیکن اس مثال کو ہم نہیں بیان کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دینی فلاحی ریاست قائم ہونے سے پہلے کا ہے۔ بعد میں بہت سے معاملات میں کچھ تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں جب دیکھنا ہے تو ہمیں پہلے والے معاملات اور بعد والے معاملات، دونوں معاملات کو اکٹھا رکھ کر دیکھنا ہے، صرف پیچھے والے معاملات کو نہیں دیکھنا۔ بعد میں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا کون ہے جو اس شخص کو قتل کر کے آئے گا، کون ہے جو اس شخص سے یہ سلوک کرے گا، کون ہے جو اس شخص کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اب وہ کیوں کہا گیا، کہاں کہا گیا، کب کہا گیا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے معاملات ہیں جس میں معافی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ توبہ ثابت ہو جائے، توبہ ہو جائے، کیونکہ پھر یہ اللہ جانے اور اللہ کا فیصلہ جانے۔ تو ہم جب بھی بدلہ لینے کا سوچتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پہ سکون تو ضرور محسوس ہوتا ہے اور بڑا ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر ہم مغفرت کر دیں گے، ہم اگر درگزر کر دیں گے، اگر ہم معافی دے دیں گے تو اس میں بہت زیادہ اجر ہے اللہ کی طرف سے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ کی کوئی حرمت پامال نہ ہوئی ہو تو ذاتی معاملات میں انتقام نہیں لیا، ہاں اللہ کے لیے انتقام لیا۔ یا بعد کے کچھ واقعات ہیں جس میں گستاخی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق، تب آپ نے ایسا کوئی قدم اٹھایا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ جب انسان معاف کرتا ہے تو مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس کے مطابق اللہ اس شخص کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔
اس کے مقابلے پہ جب انسان انتقام لیتا ہے تو جیسا ابھی ہم نے کہا کہ عارضی طور پہ تو بڑا وہ اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن ویسے دیکھا جائے تو اس کی عزت میں کمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ معاف کر دینا کمزوری کی علامت نہیں ہے، معاف کر دینا طاقت کی علامت ہے۔ اور معاف کر دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس لیے معاف کر دیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ معاف کرنا تو تبھی ہے جب ہم کر سکتے ہیں اور ہم چھوڑ دیں اور ہم معاف کرتے ہیں، یہ اصل بہادری ہے، یہ اصل شجاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلم کی حدیث ہے، تھوڑی سی طویل ہے، آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ اس سے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا، اور جس نے کسی کی تنگ دستی پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر آسانی کر دے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ٹو لینا اور پھر کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس کو ادھر ادھر پھیلانا، یہ پردہ پوشی کا بالکل الٹ ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ آج ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے، کل اللہ ہماری اس دنیا میں بھی پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ جو معافی ہے اس کا تعلق دل کے کینے سے بھی ہے۔ وہ اس طرح کے بہت سے لوگ زبان سے تو معاف کر دیتے ہیں، دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ معافی نہیں ہوئی، یہ صرف ایک ظاہری عمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقی معافی نہیں ہے۔ حقیقی معافی جو ہے وہ وہی ہے جس میں دل بھی صاف ہو، کسی قسم کی رنجش نہ رہے، کیونکہ ذہن میں رکھیں اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اور وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ اگر کہیں کوئی بغض ہے، کوئی کینہ ہے تو اس سے ہم جان چھڑائیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، ہم اسے نکال کر باہر پھینک دیں۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے نفس کو اس پر آمادہ کر دیں تو اللہ ہمیں یقیناً اذن بھی دے گا اور توفیق بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور جب ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو ہم اصل میں تو ہم اپنے آپ کو بھی ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ جو کینہ ہے، یہ جو بغض ہے، یہ بذات خود بہت بڑا بوجھ ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے اور روحانی نقصان بھی پہنچاتا ہے، نفسیاتی صحت بھی ہماری جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ یہ جو معافی ہے یہ تعلقات کو بحال کرنے کے بھی کام آتی ہے۔ دو افراد کے درمیان تلخی آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا، قطع تعلقی ہو گئی یا رشتہ کمزور ہو گیا، تو جب ایک فریق معافی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اس رشتے کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ معافی کا مقصد برائی کو نظر انداز کرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تعلق کو بحال کرنا ہے اور اسے مضبوط کرنا ہے۔ حقیقی معافی وہی ہے کہ جس میں ہم معافی کرنے کے بعد اس شخص کے ساتھ سلوک اچھا اپنا جاری رکھیں اور اس کی مدد بھی کریں، اس سے محبت کا رشتہ استوار کریں۔ مشکل تو ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم قطع تعلقی کرنا نہیں چاہتے لیکن وہاں پہ فتنے کا شبہ ہوتا ہے، تو بھی ہمیں بہتر یہی ہے کہ معاف کر ضرور دیں دل سے۔ ہاں ملاقات اگر اس لیے نہ رکھیں کہ فتنے سے بچے رہیں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، یہ اس پہ اللہ اپنے نیک اور پرہیزگار لوگوں ہی کو فائز کرتا ہے کہ وہ دوسروں کو اس طرح سے معاف کرتے ہیں کہ ان کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں اور محبت کا رشتہ دوبارہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا تو یہ بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان رنجشیں پال لیتا ہے، جن سے انسان دشمنی پال لیتا ہے، جن سے انسان جو ہے وہ یہ ایسی رنجشیں پال دیتا ہے جو سالوں چلتی ہیں۔ کوئی معمولی سی بات ہوگی، کوئی ایک لفظ ہوگا جس پہ رشتہ ختم کر دیں گے، جبکہ معاف کر دیں، جلد سے جلد معاف کر دیں، بغیر کسی شرط کے معاف کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم ایمان کی حد تک یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند فرمائے گا اور ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ معافی جو ہے، ہم نے بھی کہا کہ نفسیاتی پہلو بھی،
کسی کو معاف نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم نے اپنے ذہن میں اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اس مسئلے کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے. وہ مسئلہ بار بار ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، بار بار ہمارے دل پہ اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا غصہ اس شخص سے کم نہیں ہوتا، اس کی اگر اس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف کا احساس کم نہیں ہوتا ہمیں. لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں ہم اس واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں. نادانستگی میں بھی عام طور پہ انسان کا دل و دماغ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور ماضی کو چھوڑ کے اپنی توجہ حال کی طرف لے آتا ہے، مستقبل کی طرف لے آتا ہے، اور وہ جو عذاب ہے، وہ جو بوجھ ہے، اس کی زنجیروں سے انسان آزاد ہو جاتا ہے. یہ معافی ہمیں عاجزی سکھا دیتی ہے، انکساری سکھا دیتی ہے. ہم جب معاف کر دیتے ہیں تو اصل میں ہم اپنے اندر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح اس سے خطا ہو سکتی ہے اسی طرح ہم بھی خطا کار ہیں. جس طرح اس نے یہ غلط کیا، چاہے دانستہ کیا چاہے نادانست کیا، اسی طرح ہم سے بھی بے تحاشا دانستہ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، نادانستہ کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اور ہم اکثر یاد نہیں بھی ہمیں رہتی کہ ہم سے کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. اسی لیے ہم ایک دفعہ پھر آپ کو یاد کرائیں. بار بار ہم پہلے کہہ چکے ہیں، آج پھر یاد کراتے ہیں. روزانہ سونے سے پہلے خود کو بھی معاف کر کے سوئیں، دوسروں کو بھی معاف کر کے سوئیں، اور اللہ سے اپنی معافی کی دعا مانگ کر سوئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارا وقت رات سوتے میں ہے تو ہم کم از کم معافی کی حالت میں یہاں سے اٹھائے جائیں، ہم نے دوسروں کو معاف کر دیا ہو اور اپنے لیے جو ہے وہ معافی طلب کر لی ہو. کیونکہ اگر اللہ حساب لینا شروع کر دے ہر ایک کا، باقاعدہ ہر چیز کا اس دنیا کے اندر، تو اس معاشرے کا اور ان ممالک کا اور اس عوام کا جو حال ہو ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے ہمارا کیا حال ہوگا. کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہمارا باقی نہ رہے، کیونکہ ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے. اس لیے معاف کر دینا بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں تمہیں کبھی ساری عمر معاف نہیں کروں گا، ان کو تو 10 دفعہ سوچنا چاہیے، 100 دفعہ سوچنا چاہیے، 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر تم کسی کو معاف نہیں کرتے تو تم معافی کے طلبگار کس منہ سے بنو گے اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والے بندوں میں شامل کرے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں سے بغض کینہ نکال دیں، ہر شخص کو معاف کر دیں، اور جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے اس سے ہم دوبارہ محبت کا رشتہ قائم کریں. اگر فتنے کا ڈر ہو تو ہم بے شک اس سے ملیں نہ، لیکن کوشش جاری رکھیں کہ وہ فتنے والا معاملہ بھی ختم ہو جائے اور ہم دوبارہ میل ملاپ والے معاملے تک پہنچ جائیں. تو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو ہمیں بھی معاف فرما دے اور ہمیں معاف کرنے کا اذن و توفیق بخش دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.